الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اس کا اختتام پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر فرمایا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء و رسول کی تعداد متعین تھی، وہ مقدار حضرت محمد علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ اب کسی ایسے نبی کی نبوت کا ماننا جس سے تعداد میں اضافہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے اور کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو اس پر ایمان نہ ہو یا اس میں تردد ہو تو ایسا شخص قطعا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے حد شفیق تھے۔ اپنے بعد آنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ فرمایا، ان سے بچنے کی صورتیں ارشاد فرمائی، بے شمار پیشن گوئیاں بیان فرمائی، لیکن کسی بھی حدیث میں صراحتاً یا اشارتاً یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد فلاں نام کا آدمی فلاں زمانے میں فلاں جگہ میں نبی بن کر آئے گا، اس پر ضرور ایمان لانا، بلکہ اس کے برعکس جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ کچھ لوگ نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں گے، حقیقت میں وہ کذاب اور دجال ہوں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کے تمام کمالات آپ کی ذات اقدس پر ختم ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخرت میں اس کا انجام انتہائی بدترین ہوگا۔ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں صاف ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور گزشتہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت مکان بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہیں لگا دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ یقیناً ختم ہو چکا ہے، اس لیے میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں ایک لمبی حدیث ذکر کی جس کے آخر میں یہ جملہ موجود ہے، وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، کہ میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ ترمذی میں ہی ایک دوسری حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میری امت میں 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو خود کو نبی سمجھیں گے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میری بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ امام نور الدین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر میں فرمایا، دعوی النبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ